میں نے اس پر بیان پچھلے ہفتے تفصیل سے کیا تھا، اس کو جلدی سے میں مختصر ریوائز کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ آگے والا جو ہے نا اس سے جڑا ہوا ہے. سمری بیان ہوتی ہے نا، خلاصہ بیان ہوتا ہے کہ بھئی خلاصہ پیش خدمت ہے. اب بعض دفعہ خلاصہ ہی پورا بیان ہو جاتا ہے تو وہ ہو گیا، تو کیا ہم نے کون سا کوئی ایم اے کے پیپر دینے یہاں بیٹھ کے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. نصیحت ہے نا، ہو جائے لمبی، کیا جا رہا ہے. تو ٹینشن نہ لیا کریں. وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیان میں آپ نے بولا تھا میں اتنی منٹ خلاصہ کر کے پھر آگے تو چلے ہی نہیں، وہیں کے وہیں ہیں. تو کیا کوئی ایگزام کی تیاری کرنی ہے یا اس کی وجہ سے آپ کی شادی اٹکی ہوئی ہے؟ بھائی نصیحت کی بات ہے، اگر وہ خلاصہ لمبا ہو گیا لیکن آپ کو اس سے موٹیویشن مل رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، زندگی تبدیل ہو رہی ہے، تو یہی مقصد ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ایک خاندانی شعر ہے، بڑا زبردست شعر ہے. وہ کیا ہے یار؟ الفت میں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. محبت کے راستے میں جب آپ کے قدم ہیں تو منزل کی ہوس اور لالچ کر کے کیا کرنا ہے؟ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. آگے نہیں آ رہا. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یعنی راستے میں تھک کے چور ہو جانا یہی منزل ہے. اپنے آپ کو محبوب کے لیے تھکانا، جس سے محبوب کو پتہ چلے کہ یہ محبوب خوش ہو جائے گا، تو یہی تو منزل ہے. کیا زبردست بات ہے. اور اب شاعری شروع ہو گئی ہے تو دو چار شعر ہماری بھائی جو ہم جو بیان کر رہے ہیں نا یہی عین منزل ہے. کچھ اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو منزل. اور میرے تفسیر کے لیکچر سن لیا کرو، وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں. اس میں تو قرآن ہی حل کر رہے ہیں نا آیتیں، اور وہ ایسے ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں کہ اس میں بالکل بھی ایران توران کی طرف نہیں جاتا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تفصیل ہو جائے، میں کہتا ہوں بھائی وہ جو تفسیر کے لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ آپ کو مفسر قرآن بنانے کے لیے نہیں. اتنی تفسیر ٹو دا پوائنٹ جس سے آپ کو قرآن جب آیت پڑھے تو مطلب سمجھ میں آئے، نماز میں سمجھ میں آئے. زیادہ پڑھیں گے تو پھر یہ بھی غلط ہے، سب مکس ہو جائے گا. تو وہ بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ہے. اب آپ اکثر لوگ تفسیر کے درس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ والی آیت ہے، جس کا حوالہ نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، کتاب نمبر یہ. تو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آیت کا وہ کون یاد کرے گا اس کو بیٹھ کے حوالے نمبروں کو؟ آیت کا سرسری مفہوم ذہن میں آ جائے بھائی یہ اس کا شان نزول ہے، بس کافی ہے. باقی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، گوگل میں سرچ کریں آ جائے گا شان نزول. تو خیر، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی خبر، منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. یہ اردو کی بھی خوبصورتی دیکھو یار، ایسا شعر آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا. اردو زبان کی بھی حفاظت کرو اللہ کے بندو، ادب ہے اردو میں. میں نے ایک بہت پڑھے لکھے آدمی سے سنا، وہی ویڈیو نہ بنائے، بہت پڑھے لکھے آدمی سے سنا جو امریکہ میں یونیورسٹیوں میں انہوں نے پڑھا ہے، وہیں سے ماسٹر کیا امریکہ یونیورسٹی میں، وہیں رہے ہیں. اردو بھی آتی ہے، پہلے سیکھ چکے تھے، اور کچھ وہاں جا کے اردو کو اور امپروو کیا انہوں نے انگلش کے ساتھ ساتھ. انگلش تو ہے ہی ان کی جیسے گھر کی زبان ہوتی ہے. اور بھی بہت یعنی گوروں کے ساتھ، فرینچ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ فرینچ اور انگلش میں ادب نہیں ہے، ادب اردو میں ہے، عربی میں ہے، فارسی میں ہے. یہ جو مسلمانوں کی زبانیں ہیں نا ان میں ادب ہے. انگلش میں وہ ادب نہیں ہے جو اردو میں آپ کو ملے گا. زلف ہی نہیں ہے انگلش میں، ہیئر ہے. اب ہیئر کی کیا تعریف کرو یار، محبوبہ کے بال، محبوبہ کی ہیئر. عربی میں جب آپ کو محبوبہ کے بالوں کی تعریف کرنی ہوتی تو بال نہیں، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہو؟ زلف. یہ بہرحال ابھی یہ رپورٹ میں پیش کرنا مقصد نہیں ہے. تو اردو بڑی خاندانی زبان ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. اللہ کی محبت کے بارے میں ادھر ادھر دماغ نہ جائے آپ لوگوں کا. یعنی دل کو اللہ نے یہ کلیجہ دیا ہے کہ وہ کسی کو دل میں بسا لیتا ہے، اللہ کی محبت برداشت کر لیتا ہے. کہتے ہیں نا جگر ہونا چاہیے، تو اب دیکھو دل کا بھی کلیجہ بنا دیا.
یہ بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے. یعنی دل میں تو کلیجہ ہوتا ہی نہیں ہے, کلیجی تو الگ چیز ہے, دل کیا خوبصورت مثال ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. پہاڑ تو اللہ کی ذرا سی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور جل کے خاک ہو گیا. پہاڑ کا کام نہیں ہے اللہ کو برداشت کرنا, اللہ کی تجلی کون برداشت کرتا ہے؟ دل. یعنی دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. پہاڑ کی کیا, ایک صاحب کو میں نے یہ شعر سنایا, انہوں نے کہا شاعر کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ اس نے 2 لفظوں میں پہاڑ کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. کتنا مضبوط ہوتا ہے نا پہاڑ. اب اگر کوئی آپ کے ذمہ یہ کام لگاتا کہ پہاڑ کو یہ ثابت کرو کہ یہ کمزور ہے اور انسان کا دل طاقتور ہے, تو آپ کیسے ثابت کرتے نہیں ہو سکتا تھا بھائی, پہاڑ ہے. لیکن شاعر نے 2 لفظوں میں پہاڑ کو 2 ٹکے کا کر دیا. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جائے. انسانی دل ہے جو اللہ کی محبت کی تجلیات لے کے گھومتا ہے, برداشت کرتا ہے. وہ منصور حلاج تھے نا, بڑے صوفی تھے. وہ صوفیہ کرام نا جب بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو ان پہ حوالہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان بہت زیادہ منہمک ہوتا ہے تو ایسے حالات آتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتے. بہت اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایسے گم ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع کر دیا تھا, انا الحق, میں ہی اللہ ہوں. ظاہر ہے یہ جملہ کفریہ ہے. اب تو صوفیہ کرام سمجھتے تھے کہ بھائی یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں, یہ کوئی مشرک نہیں ہے, کافر نہیں ہے, ان کی ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہے. تو صوفیہ کرام ان کا دفاع کرتے تھے, کیونکہ جانتے تھے جب جس شخص کے حالات آپ جانتے ہوں تو جب وہ کوئی ایسی بات زبان سے ادا کرتا ہے تو آپ اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم اس کا ماضی جانتے ہیں, حال جانتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اسلامی حکومتیں تھیں تو جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی یہ تو اب میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں تو یہ ان کو تو قتل کیا جائے, ورنہ تو شرک پھیلے گا. آج بہت سے لوگ نا ان صوفی کے واقعات نکال کے کہتے ہیں دیکھو یہ حنفی اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کے ہاں تو انا الحق جیسے صوفی گزرے ہیں, ان کا دفاع کرتے ہیں. جن علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا نا ان کو قتل کیا جائے, وہ بھی حنفی تھے. پہلے زمانے میں یا تو حنفیوں کی حکومت رہی ہے, یا شافیوں کی رہی ہے, مالکیوں کی, یا حنابلہ کی. اس کے علاوہ کوئی 5ویں چیز مارکیٹ میں تھی نہیں. صدیوں سے یہی رہے ہیں اور آج بھی ہیں. آج افغانستان میں طالبان آئے ہیں تو فقہ حنفی, یہ تو اب میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں تو یہ ان کو تو قتل کیا جائے, ورنہ تو شرک پھیلے گا. آج بہت سے لوگ نا ان صوفی کے واقعات نکال کے کہتے ہیں دیکھو یہ حنفی اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کے ہاں تو انا الحق جیسے صوفی گزرے ہیں, ان کا دفاع کرتے ہیں. جن علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا نا ان کو قتل کیا جائے, وہ بھی حنفی تھے. پہلے زمانے میں یا تو حنفیوں کی حکومت رہی ہے, یا شافیوں کی رہی ہے, مالکیوں کی, یا حنابلہ کی. اس کے علاوہ کوئی 5ویں چیز مارکیٹ میں تھی نہیں. صدیوں سے یہی رہے ہیں اور آج بھی ہیں. آج افغانستان میں طالبان آئے ہیں تو